بریکنگ نیوز ناظرین کرام، آج کا ایک انتہائی افسوسناک اور قابل شرم واقعہ پاکستانی علماء لبیک یا رسول اللہ والوں کا تازہ کارنامہ۔ ایک اور احمدیہ مسجد پاکستان کے گاؤں گرمولا ویرکاں گجرانوالہ سے کلمہ طیبہ مٹا کر اس کے میناروں کو گرایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر انتظامیہ غائب اور خاموش۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ سوچئے، ذرا سوچئے، خدارہ سوچئے، کیا مسجد، مندر، گرجا گھر یا کوئی اور عبادت گاہ گرانے سے کبھی دین کا خاتمہ ہوتے دیکھا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو عیسائی دنیا اپنے ملکوں سے اور مسلم دنیا اپنے ملکوں سے غیر مذاہب کی عبادت گاہیں منہدم کر کے یا نظر آتش کر کے فتح کا جھنڈا سر بلند کرتے ہوئے خدا کے حضور سرخرو ہو جاتے کہ آج ہمارا دین غالب ہو گیا، خواہ وہ عیسائیت ہو چاہے اسلام۔ ہاں، یاد رہے، انتظامیہ کا منظر سے غائب رہنا یا پھر منہ بند رکھنا اور قانون کا استعمال نہ کرنا اس بات کی شہادت ہے کہ انتظامیہ خود اس میں ملوث ہے۔ جہاں تک مختلف مذاہب کی عبادت کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار میں مداخلت نہیں کی اور نہ مسلمانوں کو کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں، مگر یہ انبیاء کرام کا دستور ہے کہ دلائل سے اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ذہن نشین کیجئے۔ آپ نے جب مشرکین نے مکہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنے سب سے بڑے بت سے پوچھو کہ یہ کس کا کام ہے، اگر وہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا اور نہ ہی کسی قسم کی جزا سزا کا اختیار رکھتا ہے، تو پھر تم بتوں کی عبادت ہی کیوں کرتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ نے نجران کے عیسائیوں کے وفد کو جو مسجد نبوی میں بات چیت کے لیے آئے تھے، ان کی عبادت کے وقت مسجد نبوی میں ہی عبادت کی اجازت دے دی، مگر آپ نے یا مسلمانوں نے کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا کہ آج سے یہ مسجد ناپاک اور پلید ہو گئی ہے، جب تک اسے پاک نہ کر لیا جائے، غسل نہ دے دیا جائے، اس میں مسلمان نمازیں ادا کر نہیں سکتے۔ ہاں، مگر مسجد زرار کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں گرانے کا حکم دیا، مگر آج کے سرکاری ٹھپے والے ملا اور عوام مسجد، مندر، گردوارے ڈھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ نہ جانے آج تک کتنے مذاہب کی عبادت گاہوں کو پاکستان زمین بوس کر چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔